السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين۔ سلسلہ گفتگو جاری و ساری ہے اور آج اس سلسلے کی 7ویں مجلس نظر سماعت ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ جہاں 7ویں ہوگی، آپ کی 10 مجلسیں ہیں، آپ کی لاسٹ مجلس کب ہے؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تو میں اشتباہ کر رہا ہوں یا آپ لوگ کر رہے ہیں؟ 8ویں ہے کل، 9 تو 8ویں چلیے، اور کوئی بات نہیں، 8ویں صحیح۔ تو اب میرا مقصد بتانے کا وہ 7ویں اور 8ویں ہو، یہ ہے کہ عشرہ اپنی اختتامی منزل کو پہنچ رہا ہے اور بیان بہت کچھ باقی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے گھنٹے بھر کی مجلس میں کیا ہوتا ہے؟ جس گھرانے کی ایک فرد کے لیے رسول نے فرمایا تھا، وہ ایک فرد مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ رسول اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں، سارے دریا روشنائی بن جائیں، اور سارے ملائکہ اور جنہ اور انسان یہ سب مل کے فضائل علی لکھنا چاہیں تو شمع برابر بھی نہیں لکھ سکتے۔ شمع برابر یعنی جو فضیلتوں کا مرکز مولا کائنات، اور اس گھرانے میں سبھی بافضیلت ہیں۔ یہ تو بطور نمونہ میں نے ایک بات کہہ دی۔ تو ظاہر ہے کہ جو ایسا گھرانہ ہو کہ سارے درخت قلم بن جائیں، ساری دریا جو ہے وہ روشنائی بن جائیں، سارے انسان اور جن اور ملائکہ اور فرشتے اور سب مل کے فضائل علی لکھنا چاہیں تو شمع برابر نہیں لکھ سکتے۔ تو ایسے گھرانے کے فضائل گھنٹے بھر میں کیا بیان ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کائنات فنا ہونے والی ہے، توجہ ہے نا؟ اور یبقا کیا ہے؟ یبقا ہے فعل مضارع۔ دیکھیے سناٹا ہو گیا نا؟ فعل مضارع کا مطلب کیا؟ فعل مضارع، اب یہ مدرسے میں لذت علم سے ناشنا ہے بچے، نوجوان تو نہیں سمجھیں گے۔ فعل مضارع کو فعل مضارع کیوں کہتے ہیں؟ ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ مضارع کہتے ہیں، توجہ کیجئے، مضارع کہتے ہیں اس عورت کو جو 2 بچوں کو ایک ساتھ دودھ پلاتی ہے، اسے مضارع کہتے ہیں۔ اور فعل مضارع کو فعل مضارع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک فعل ہے لیکن 2 معنی دیتا ہے، حال کے بھی معنی اور استقبال کے بھی معنی۔ سمجھ گئے؟ نہیں مزہ آئے گا نا، مجھے پتا ہے تمہاری عادت بگاڑ دی ہے للو پنجوزہ کی، انہوں نے الٹی سیدھی بکواسیں کر کے ہے۔ تو حال اور استقبال دونوں کے معنی جس میں پائے جائیں اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ یبقا اس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں، باقی ہے اور باقی رہے گا۔ باقی ہے، باقی رہے گا۔ کیسے معنی آئے اس میں؟ یبقا، یبقا مطلب باقی ہے، باقی رہے گا۔ وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میاں کا چہرہ باقی رہ گیا، چہرے سے مراد اللہ میاں بے شک اللہ باقی ہے، وہ تو ہے، لیکن یہاں پر 2 ہی معنی تو نکل رہے ہیں کہ باقی ہے اور باقی رہے گا۔ اس کا مطلب یہ آج ہے کل رہے گا، پہلے نہیں تھا۔ کیا کہا میں نے؟ بھئی اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس صیغے سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ تو 2 زمانوں میں خدا کی ذات کو محدود کر رہے ہیں، ہے اور رہے گا۔ تو کیا ماضی میں نہیں تھا؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو صاحب پھر کیسے پتا چلے کون ہے وہ چہرہ جو باقی رہے گا؟ میں بتاتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام نے تو پہلے اس کو بتا دیا تھا۔ جب مرد بصری نے کہا نا کہ ارے صاحب اگر اللہ میاں کا چہرہ مراد نہیں ہے تو پھر یہاں پر کیا مطلب ہے کہ وجہ اللہ باقی رہے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے آپ کے چھٹے امام نے کہا تھا، بے خبر تجھے پتہ نہیں، نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ۔ نسبت اب آ جائیے
یہ ہلکی والی بات بھی نہیں لے رہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب اکیلے پڑھوں گا، اکیلی داد دے لوں گا، اکیلی نعرہ لگا لوں گا، ایسا بھی چل رہا آج کل۔ میری بات سنو سمجھو، یہ بہت دقیق بحث ہے۔ اس میں ذوالجلال اور ذوالاکرام دونوں کا ہے، ذوالجلال والاکرام۔ دیکھو یہ عربی گرامر ہے، کہیں آتا ہے ذوالجلال والاکرام، کہیں آتا ہے ذل جلال والاکرام، کہیں آتا ہے ذل جلال والاکرام۔ عامل بدلتا جاتا ہے تو ادھر اعراب بدلتا جاتا ہے۔ اصل لفظ ذوالجلال، ذوالجلال والاکرام، اس کو یا کے ساتھ پڑھو گے تو اب یا ذوالجلال نہیں چلے گا، کیا چلے گا؟ یا ذل جلال والاکرام۔ اعراب کیوں بدل گیا؟ کیونکہ اگر حرف ندا منادائے مضاف پہ آ جاؤ، جتنے چپ رہو گے اتنی گاڑی کر دوں گا۔ اگر حرف ندا جو ہے منادائے مضاف پہ آ جائے تو اس کا پیش زبر میں بدل جاتا ہے۔ یہ عربی ہے، سمجھیے آپ، یا ذل جلال والاکرام ہو جائے گا، کیونکہ اب وہاں عامل ناصب آ گیا، نصب دینے والا، زبر دینے والا۔ اور کبھی ہوتا ہے ذل جلال، جب اس پہ حرف جر آ جائے، جیسے بے ذل جلال والاکرام، وہ زی ہو جائے گا۔ اچھا، اب صفت اور موصوف سنیے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے صفت اور موصوف دونوں میں 10 چیزوں میں سے 4 چیزوں کی مطابقت ضروری ہے، یا دونوں مفرد ہوں، یا دونوں تثنیہ ہوں، یا دونوں جمع ہوں، یا دونوں معرفہ ہوں، یا دونوں نکرہ ہوں، دونوں پہ پیش ہو، یا دونوں پہ زبر ہو، یا دونوں پہ نیچے زیر ہو۔ بڑے مزے کی مجلس ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بیٹھ کے مولویوں کو الٹا سیدھا بکواس کرتے ہو، لوہے کے چنے چاپنے پڑتے ہیں مولوی بننے میں، اس لیے تھوڑا اس کا احساس دلاؤ، جسے دیکھو کچھ بھی بکواس ہے، مولوی ہوں مولوی ہوں۔ تمہیں کچھ پتا ہے مولوی کسے کہتے ہیں، عالم کسے کہتے ہیں؟ اور پھر بڑھتے بڑھتے اتنی جسارت بڑھ گئی کہ اب عالم تک پہ بات آ گئی، مرجع تک پہ بات آ گئی۔ عطا نہ پتا کچھ بس بولنا ہے۔ ارے بھائی سمجھو، یہ کوئی کھلواڑ نہیں ہے۔ جو علم دین جو حاصل کرتے ہیں علماء، بڑی مصیبتیں جھیلتے ہیں، تب جا کے یہ نعمتیں ہاتھ آتی ہیں، تب آپ کو کچھ ملتا ہے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے گا، ابھی ملتا ہے نہیں، شاید مجھے 5 منٹ ممبر پر ریسٹ لینا پڑے، اتنا آپ بولیں گے، ایسا سکوت ٹوٹے گا۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا صفت اور موصوف۔ ابھی تو بچے ہمارے سمجھ نہیں ہو رہے ہیں صفت موصوف ہے، چھوٹے بچوں کو سمجھاؤں۔ جو خاصیت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں صفت، اور جس کی خاصیت بیان کی جائے اسے کہتے ہیں موصوف۔ جیسے شریف آدمی، شریف صفت، آدمی موصوف۔ شریر لڑکا، شریر صفت اور لڑکا موصوف۔ جس کی صفت بیان ہو اسے موصوف ہے، جو صفت بیان ہو رہی ہے اسے صفت کہتے ہیں۔ تو اب آؤ دیکھیں کہ اس آیت میں جو 2 صفتیں بیان ہو رہی ہیں، ذوالجلال والاکرام، میں نے کہا نا دونوں کا اعراب یکساں ہونا چاہیے، یا دونوں پہ پیش، یا دونوں پہ زبر، یا دونوں کے نیچے زیر۔ سو تو نہیں گئے؟ توجہ دیں آپ۔ آ جاؤں گا، میں مجلس کا رنگ پہچانتا ہوں، لیکن یہ لے لو آج جب بات چھڑ گئی ہے تو آؤ ذرا تلاش کریں کہ یہ 2 صفتیں رب کی ہیں یا وجہ رب کی ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ رب کی 2 صفتیں ہیں تو آؤ رب کا اعراب دیکھو۔ رب کے اوپر کون سا اعراب ہے؟ اعراب اوپر ہے یا نیچے ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، رب کے نیچے زیر آیا، تو موصوف کے نیچے جب زیر ہے تو صفت پہ بھی زیر آنا چاہیے، یعنی کیا ہونا چاہیے؟ ذل جلال والاکرام۔ کیا ہونا چاہیے؟ ذل جلال والاکرام ہونا چاہیے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، چونکہ رب کے نیچے زیر ہے، موصوف کے نیچے زیر ہے، آپ کے بقول کی رب کی صفتیں ہیں، تو پھر ذل جلال والاکرام ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ وجہ کی صفت ہے، کیا کہا میں نے؟ وجہ کی صفت ہے، تو اب وجہ پہ دیکھو کیا زیر ہے، زبر ہے یا پیش ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ، وجہ پہ کیا آیا؟ پیش آیا۔ لہذا عربی گرامر کے تحت
اس کی جو صفت آئے گی اس پہ بھی پیش ہونا چاہیے. اب نہ ذل جلال چلے گا نہ ذل جلال چلے گا. وجہ کی صفت ہے تو ذل جلال ہوگا. یہ خود ذل جلال بتا رہا ہے, ذل جلال کا پیش بتا رہا ہے کہ یہ صفت یہاں پر رب کی نہیں ہے, وجہ رب کی بیان کی جا رہی ہے. نہیں پہنچے یار, وجہ رب کی. اب ایسا وجہ رب تلاش کرو کہ جس میں یہ دو صفتیں ایک ساتھ پائی جاتی ہو. اب یہ ذل جلال کا مطلب نہیں سمجھے اس لیے مزہ نہیں آیا آپ کو. ذل جلال والاکرام, وہ چہرہ جو باقی رہے گا وہ جلال والا بھی ہوگا, اکرام والا بھی ہوگا, جلالتوں والا بھی ہوگا, کرم والا بھی ہوگا. جب تک چپ رہو گے اب یہی بولوں گا, وہ جلال والا بھی ہوگا, وہ کرم والا بھی ہوگا. جلال ایسا ہوگا کہ میدان میں کھڑے ہو کے خالی اگر کہہ دے گا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا, میدان صاف ہو جائے گا. جلال ایسا, جلال ایسا کہ میدان میں کھڑے ہو کے اگر اس نے کہہ دیا ان الذی سمتنی امی حیدرا, تو مرحب کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا. اور کرم ایسا, سنیے کرم ایسا کہ میدان قتال میں کھڑے ہو کے دشمن نے اگر تلوار اٹھا لی اور دشمن نے کہتا یا علی آپ کے کرم کے بڑے چرچے ہیں, کہ بالکل صحیح سنا ہے, کہ مجھ پہ بھی کرم کیجئے, کہ بول کیا کرم کروں, کہ یہ تلوار مجھے دے دیجئے. تو علی نے تلوار پھینک دی, لے جا. اسے کرم کہتے ہیں. اب کچھ لوگ تو خالی بے اعتراض کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اعتراض کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس وقت بھی بہت اعتراض ہوتے تھے, یا علی یہ کیا کیا آپ نے تلوار ہنگامی حالات میں, جنگ کے حالات میں تلوار دشمن کو دے دی. اگر اسی تلوار سے وہ آپ کو قتل کر دیتا تو کیا ہوتا؟ کہ خاموش ہو جاؤ, جو میری نگاہیں دیکھتی وہ تم نہیں دیکھ سکتے. کہ آپ کیا دیکھ رہے؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت میری تلوار اس کے قبضے میں ہے, اس کا دل میرے قبضے میں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. چلے ایک سلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر. بات تو اب سمجھ میں آگئی ہوگی. وہ جلال والا بھی ہوگا, اور وہ یہ دو متضاد صفتیں, جس میں جلال ہو اس میں کرم نہیں ہوتا, جس میں کرم ہو اس میں جلال نہیں ہوتا. ایک ذات علی میں یہ دو صفت, دونوں صفتیں اکٹھا ہیں. ہر چیز کے اظہار کا موقع ہے, جہاں جلال کا موقع ہے وہاں جلال دکھا دیا, جہاں کرم کا موقع ہے وہاں کرم دکھا دیا. صلوات پڑھیں محمد. تو میرے دوستو عزیزو, وہ بچہ گنودے بناتا ہے اور پھر مٹا دیتا ہے, اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کل من علیہا فان, یہ کائنات فنا ہو جائے گی, باقی کون رہے گا؟ وجہ اللہ. ارے وجہ اللہ کو اب پہچان لو, جو ید اللہ ہے, جو عین اللہ ہے, جو اذن اللہ ہے, جو لسان اللہ ہے, جو نفس اللہ ہے, وہی وجہ اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد, وہی وجہ اللہ ہے. تو ابھی کچھ داد دے رہے ہیں, کچھ سوچ رہے ہیں کہ مولانا نے تو خالی حضرت علی کو بتا دیا, ہم تو 12 کے ماننے والے. تو میں کہوں گا اس میں بھی بات پیدا ہوگی, 12 کے کیوں, 14 کے ماننے والے. ماں کی گود میں یہ سبق پڑھا دیا جاتا ہے, امام 12 اس کے بعد معصوم 14. تو تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ اچھا ایک علی باقی رہیں گے, باقی 13 فنا ہو جائیں گے. تو آ جاؤ اس کا بھی جواب دے دوں. اب مولا علی نے علم العداد کی تائید کی ہے, علم العداد سے بھی بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. اب اگر دیکھنا ہو کہ یہاں وجہ اللہ کون ہے, وجہ سے مراد کیا ہے, تو عدد نکال لو. کیا کہا میں نے؟
میں نکلواؤں گا، آپ نکالیں گے؟ میں نکلواتا ہوں۔ واو کے 6 اور جیم کے 3 کتنے ہو گئے؟ 6 اور 3 9، اور وجہ میں آخری حرف ہے ہے کے 5، 9 اور 5، تم چپ بیٹھے رہو۔ اس کا مطلب ساری کائنات فنا ہوگی، یہ 14 باقی رہیں گے۔ اب جسے باقی رہنے کا شوق ہے اسے چاہیے دامن باقا سے وابستہ ہو جائے۔ جس نے ان کا دامن تھام لیا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، وہ بھی فنا نہیں ہے۔ تھوڑا سا تھوڑا سمیٹ آئیے، تھوڑا دقت ہو رہی ہے بات، بس تھوڑا سمیٹیے، میں سمیٹ رہا ہوں، آپ بھی سمیٹیے، میں بیان بھی سمیٹ رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد عالم۔ تو دیکھیے اللہ نے ایک سلسلہ قائم کیا کہ وہ نبیوں کی شکل میں، رسولوں کی شکل میں، اماموں کی شکل میں ایک تسلسل قائم کیا اللہ نے، تاکہ وہ ہمیں فلسفہ موت و حیات سے آگاہ کریں، وہ ہمیں بتائیں موت کیا ہے، حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے، بندگی کیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلے پڑ رہے ہیں، حالانکہ ابھی ٹائم ہے نہ، میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، تھوڑی سوسخانی میں تاخیر ہوئی، تھوڑا آپ آنے میں تاخیر، اور جب دیر میں آتے ہو تو میں تو بدلہ لوں گا۔ صلوات علی محمد علیہ۔ تو دیکھیے مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا۔ اور ظاہر ہے جو خود شناس نہیں ہو سکتا وہ خدا شناس کیا ہو سکتا ہے؟ اگر خدا شناس ہونا ہے تو پہلے خود شناس بنو، اپنے آپ کو پہچانو۔ یہ مولا نے کہا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا۔ تھوڑا سا بس مجھے اجازت دے، تھوڑی دیر، بس اس کے بعد میں آ جاؤں گا منزل کے اوپر۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، ہمیں غور کرنا ہوگا۔ مسلسل میں تقریباً ہر مجلس میں اشارہ دے رہا ہوں کہ ہمیں اپنا مقصد حیات، مقصد تخلیق، مقصد زندگی سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اور اس کیوں کا جواب ہمیں کہیں نہیں ملے گا سوائے در معصوم کے۔ وہ ہمیں بتائیں گے کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیسے کھانا پینا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، یہ سب وہ تمہیں بتائیں گے، اور انہی کو بتانے کا حق ہے۔ کسی ایرے غیر نتو خیرے کو حق نہیں ہے کہ حلال محمد کو حرام کر دے اور حرام محمد کو حلال کر دے۔ تو لب لباب جو اب تک کی تقریروں کا خلاصہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے موجودات عالم میں سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، عرفہ اگر بنایا تو ہمیں بنایا، انسانوں کو بنایا۔ انسانوں کو اللہ نے اشرفیت عطا کی، اولویت عطا کی، برتری عطا کی۔ کائنات میں انسان سے افضل کوئی ہے نہیں ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، کوئی افضل نہیں، سب مفضول ہیں۔ تو جب انسان کو اللہ نے سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ بنایا ہے تو ان کا مقصد زندگی بھی تو سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف ہوگا۔ کس گوشے کو عرض کروں، کس کو نہیں، دماغ میں بے چینی ہو جاتی ہے کہ یہ چھوڑوں وہ پڑھوں کیا کروں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، توجہ دیجیے آپ۔ تو انسان جو ہے ہر موڑ پر محتاج ہدایت ہے، ہر دور میں محتاج ہادی ہے، ہادی جائے وہ کسی شکل میں ہو۔ تو اگر آپ 10 منٹ مجھے اجازت دیں تو 10 منٹ میں اپنی بات میں پیش کر دوں گا۔ آپ دیکھیے اللہ جو ہے وہ خالق انسان بھی ہے، خالق حیوان بھی ہے، خالق نباتات بھی ہے اور خالق جمادات بھی ہے۔ ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا۔ اور اب آپ دیکھیں انسان افضل ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں
اس کے کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا ارکان ہیں، معلوم ہونا چاہیے۔ نماز کے نام سے گھبرایا مت کرو۔ ہاں دیکھتا ہوں میں کہ نماز کا نام آتی ہے ایسے ایسے سر جھکنے لگتے ہیں۔ چلو ان مجلسوں کو دعائیں دو، مسجد میں نہ صحیح مجلس میں تو جھکی گیا سر۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اسے لینے کی کوشش کیجئے کہ نماز میں رکوع ہے، قیام ہے، قعود ہے، سجود ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا، ابھی رکے رہیے۔ زمین کیا کر رہی ہے؟ جس کو جمادات کہتے ہیں، زمین اور زمین سے متعلق چیزیں، وہ کیا کام انجام دے رہے ہیں؟ ساری کی ساری زمین سجدے میں پڑی ہے، یہ قیام نہیں کر سکتی۔ کیا کام ہے؟ اور جتنے پیڑ پودے ہیں یہ سب قیام میں ہیں، یہ رکوع نہیں کر سکتے، سجدے میں جا سکتے۔ اور جتنے جانور ہیں، حیوانات ہیں، سارے رکوع میں ہیں۔ کیا ہے؟ بیل ہو، گائے ہو، بھینسیں ہوں، سب رکوع میں ہیں۔ یہ نہ قیام کر سکتے نہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ معبود ہمارا کیا معاملہ ہے کہ تجھے ہم نے اشرف بنایا ہے، ہم نے نماز واجب کر دی ہے، ایک نماز میں قیام بھی کر لے، قعود بھی کر لے، سجدے بھی کر لے، رکوع بھی کر لے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ تو اب اللہ نے ہر انسان کو کچھ ذمہ داریاں سونپی ہیں، اور یہ ہے کہ تمہیں بیکار محض بنا کے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، ہم نے تمہیں بیکار محض بنا کے دنیا میں نہیں پیدا کیا، تم یہ سمجھ رہے ہو تم پلٹ کے ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ یہ عجب تیور کی آیت ہے جو پہلے کوٹ کر چکا ہوں۔ اب آئیے دیکھیں یہ حیوانوں کی زندگی کیسی ہے، جانوروں کی زندگی کیسی ہے۔ مولوی اسماعیل کی اردو پڑھی ہے آپ لوگوں نے؟ اوہو، جبھی تو مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک آواز آئی بس۔ یہ جو مجلس سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسی لیے نہیں آ رہی ہے کہ وہ ساری کتابیں جو کبھی پڑھائی جاتی تھی اسماعیل میرٹھی صاحب کی اردو، 4-5 جلدیں ہیں، وہ اردو جو پڑھ لے آدمی اور ساتھ میں تھوڑی فارسی بھی پڑھ لے تو اس کی اردو اتنی پکی ہو جاتی ہے تو اتنی محنت کرنے کی ہم لوگ ضرورت ہی نہیں۔ تو مولوی اسماعیل میرٹھی نے جانوروں کے چھوٹے چھوٹے واقعات اس میں لکھے ہیں، قصے، اور جانوروں پر رکھ کے انسانوں کو سمجھایا ہے۔ توجہ دیں آپ۔ تو آئیے دیکھیں کیا قرآن میں بھی انداز پایا جاتا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا کہ جانوروں کا ذکر کر کے انسانوں کو سدھارا جائے، یہ کہاں سے لیا؟ تو ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی یہ نہج دیا ہے۔ قرآن قصے کہانی کتاب نہیں ہے، اس میں قصے موجود ہیں، غور کر رہے ہیں آپ۔ قرآن جو ہے وہ شعر و سخن کی کتاب نہیں ہے مگر اس میں قافیے موجود ہیں۔ قرآن کے ہی تو معجزہ ہے۔ قرآن منطق فلسفے کی کتاب نہیں مگر اس میں منطق بھی ہے، فلسفہ بھی ہے۔ قرآن جو ہے وہ شاعری کی کتاب نہیں، اس میں بحریں بھی موجود ہیں۔ کوئی بحر بیان کر دوں کیا؟ بحر بیان کر دوں، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ باقاعدہ اس کی ایک بحر ہے، تو آپ سمجھتے جائیں۔ تو اب اس قرآن میں آپ دیکھیے، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں چیٹیوں سے لے کے ہاتھی تک کے نام کا سورہ ہے۔ 3:30 آدمی بولے، مجلس ختم ہوگی 11:30 بجے، توجہ نہیں دیتے آپ۔ چیٹی سے لے کے ہاتھی تک کے نام کا سورہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا چیٹی کا وجود کیا ہے؟ منہ سے تو بول ہی نہیں سکتے، اس کے برابر بتائیں۔ سب سے چھوٹا وجود جانوروں میں چیٹی کا ہے، اور سب سے بڑا وجود ہاتھی کا ہے۔ ہاتھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، چیٹی تو باریک ہے، ہاتھی تو سمجھو، لیکن کمال ہے۔ ہاتھی کے نام کا سورہ اتنا چھوٹا سا، اور جو ہے یہ چیٹی کے نام کا سورہ اتنا لمبا چوڑا۔ وہ چیٹی کے نام کا سورہ کون سا ہے؟ سورۃ النمل، اسے کیا بولتے ہیں؟ سورۃ النمل۔ ہاتھی کے نام کا سورہ اسے کہتے ہیں سورہ فیل۔ کچھ فیل نہ کرنا، میں کوئی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آؤ ذرا پہلے سب سے پہلے
ان چیٹیوں کی زندگی دیکھیں. چلو بڑے جانور سے چھوٹے جانور پہ میں آتا ہوں تاکہ ہم اپنا سدھار کر سکیں, اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکیں. آپ نے کبھی ہاتھی کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا؟ بولتے جاؤ نا, شرماتے کیوں ہو؟ ہاتھی گوشت کھاتا ہے کیا؟ بھینسوں کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا؟ گائے بیل گوشت کھاتے ہیں کیا؟ نہیں. اور شیر کو کبھی سبزی کھاتے ہوئے دیکھا؟ تو یہ بتاؤ شیر سبزی کیوں نہیں کھاتا؟ اور یہ بیل گائے ہاتھی یہ گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اصل میں جانور ضرور ہیں مگر ہم جیسے انسانوں کو بتاتے ہیں انسان دیکھ ہماری شریعت میں جو چیز حرام ہے ہم اسے منہ نہیں لگاتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہماری شریعت میں جو چیز حرام ہے ہم اسے منہ نہیں لگاتے. تو انسان کیسا ہے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے, جو چاہتا ہے پی لیتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہ حرام کا خیال, نہ حلال کا خیال, نہ جائز دیکھتا نہ ناجائز دیکھتا. ادھر سے مارے 2000, ادھر سے کھینچا 5000, وہاں لگا دیا سٹا, ادھر کھیل لیا جوا. مرنے کے بعد سب پتہ چل جائے گا آٹا چاول کا بھاؤ. دین کو کھلواڑ سمجھ رکھا ہے. کبھی حرام غذا سے بچوں کی پرورش نہ کرنا ورنہ خون گندا بنے گا اور وہ گندگی آگے چل کے رنگ دکھائے گی. آپ کے مذہب میں حرام کھانا چاہے وہ معنوی حرمت ہو یا ظاہری حرمت ہو, ظاہری طور پر کوئی گندی چیز ہے وہ نہیں کھا سکتے, معنوی طور پر کسی کا لوٹ کے لے آئے, کسی کا یہ میں عام بات جنرل تبصرہ کر رہا ہوں جو حالات دیکھ رہا ہوں میں آج دنیا کی. پیسہ ہی مذہب ہو گیا ہے. بہرحال اب آئیے چیٹی کی دنیا دیکھیے, چھوٹی چھوٹی رینگتی ہوئی چیٹیاں. ابھی برسات ختم ہو گئی ہے کیا؟ ختم ہو گئی؟ انہیں استاد کو اٹھا دو. فرمائش کی آپ نے, آپ کی فرمائش پوری کر رہا ہوں میں. اب توجہ دیں آپ. اب وہ چیٹی جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے برسات میں زیادہ ہی منظر نظر آئے گا, ایسے ایسے رینگتی ہوئی نظر آئے گی اور پورا قطار ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جا رہی. یہ کیا کر رہی ہیں؟ برسات کے زمانے میں اب دیکھیں وہ خبر تو چلو ہمارے بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے, جو سائنٹسٹ وغیرہ بتا دیتے ہیں اتنے بجے بارش ہوگی, یہ ہوگا, انہیں بھی خبر ہو جاتی ہے. ان کے پاس کوئی ٹیلی فون نہیں آتا, انہیں اللہ نے ایسا شعور دیا ہے کہ یہ بارش کے خطرے کو محسوس کر لیتی ہیں. بارش تو بارش, یہ وہ خطرہ بھی محسوس کر لیتی ہیں جس کی خبر انسان نہیں دے سکتا, اور وہ زلزلہ. اور جیسے ہی ان کو خطرہ محسوس ہوا کہ زلزلہ آنے والا ہے, جیسے ہی خطرہ محسوس ہوا کہ ارے بھائی بارش آنے والی ہے, تو ان کا ہوتا ہے ایک امام, وہ اپنی امت کو حکم دیتا ہے جلدی ہجرت کرو. ہجرت کا حکم دیتا ہے. کہاں چلے گئے؟ ہجرت کا حکم دیتا ہے. پھر ساری چیٹیاں اپنے امام کی بات مانتی ہیں, آگے آگے امام, پیچھے پیچھے امت چلتی ہے. غور کریں, آپ نہیں سمجھے, چیٹیوں کا باقاعدہ ایک نظام زندگی ہے. آپ اس سے سبق لیں. ان کا ہاسپٹل ہوتا ہے, چیٹیوں کا ہاسپٹل ہوتا ہے, چیٹیوں کا پارلیمنٹ ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, مذاق نہ بنائیے گا اس کا. باقاعدہ ان کی میٹنگ ہوتی ہے, میٹنگ میں پرستاؤ پاس ہوتا ہے, اور پھر جو امام ان کا حکم نافذ کرتا ہے, اس پہ عمل کرتے ہیں. اگر کوئی چیٹی زخمی ہو گئی ہے تو ان کی قوم میں ڈاکٹر پائے جاتے ہیں. وہ ڈاکٹر والی چیٹیاں جو ہیں, جو ڈاکٹر ہیں, وہ آتی ہیں, انہیں اٹھا کے لے جاتی ہیں اور اپنے لعاب دہن سے ان کا علاج کرتی ہیں, اور یہ آنے والے خطرات کو سب محسوس کر لیتی ہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا, اتنا چھوٹا سا وجود چیٹی کا, اتنا چھوٹا سا وجود, اس چھوٹے سے وجود میں چھوٹا سا سر, اور چھوٹے سے سر میں چھوٹا سا بھیجا, اور اس چھوٹے سے بھیجے میں باریک باریک رگیں, اور سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت. کیا شان ہے اس کی, سوچنے سمجھنے کی یہ صلاحیت. آپ کہیں گے آپ تو قرآن سے پڑھتے ہیں, لفاظی کرنے لگے. لو میں قرآن پہ آ رہا ہوں. اب ایک مرتبہ جناب سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے تھے,
تو اب سنو قرآن، قالت نملۃ یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، جیسے لشکر سلیمان کو آتا ہوا دیکھا تو چیٹیوں کے امام نے کہا اے چیٹیوں جلدی کرو، اپنے اپنے بلوں میں بڑھ جاؤ، اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ اب بھی سمجھ میں نہ آیا؟ امام وہ ہے جو امت کو خطروں سے بچائے، امام وہ نہیں ہے جو امت کو خطرے میں ڈال دے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تو نبی ہے نا، سلیمان پیغمبر نبی ہے، نبی جانوروں کی آواز بھی پہچانتا ہے، لہذا جیسی اس نے کہا قالت نملۃ، جو ان کی ہیڈ سردار امام، اس نے کہا کہ جلدی ہٹو یہاں سے، اپنے بلوں میں چلو، تو ایسا نہ کہ لشکر سلیمان تمہیں رون ڈالے۔ سلیمان نے سن لی یہ بات، اس کی سن لی۔ آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں ارے صاحب دیکھیے ہماری سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے، ہم چیٹیوں کے چلنے کی آواز ٹیپ کر کے آپ کو سنا سکتے ہیں۔ آواز کیا سناتے ہو، بات سنواؤ ذرا۔ سلیمان پیغمبر کا بھی لشکر دور ہے، مگر یہاں سے وہ بولی اور وہاں انہوں نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا، قریب آ گئے، جلدی سے سواری دوڑائے ہوئے اور چیٹی کو ہتھیلی پہ لے لیا۔ اب جو لفظ ہے قرآن میں وہ بھی دہرا دوں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، جب چیٹی کی یہ بات سنی تو سلیمان کھلکھلا کے ہنسے۔ یہ ہے برمحل ہنسنا، کیا کہا میں نے، کھلکھلا کے ہنسے اور چیٹی کی ہتھیلی پہ لے لیا۔ کیا بہت بول رہی ہے، جلدی سے بتا اس وقت تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں، تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ جب تک نہیں بولو گے پیسے بول جاؤں گا۔ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ کہا یا نبی اللہ آپ کے سامنے میں کیا بولوں، آپ تو وقت کے نبی ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور کی ایک چھوٹی سی چیٹی بھی اپنے نبی کے علم غیب پر کامل ایمان رکھتی تھی۔ یہ مسلمان کیسا ہے جو اپنے نبی کے علم غیب پر چیٹی برابر بھی ایمان نہیں رکھتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس ٹائم نہیں بیٹے، ہاں نعرہ سلوا، نعرہ سلوا، سمجھ نہ تو مجھے بات۔ اب کہا ٹھیک ہے میں نبی ہوں، لیکن میں تو تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں، بتا تو افضل یا میں افضل؟ اب وہ بولے کیسے، جھجک رہی ہے کہ نبی اللہ اجازت ہے؟ کہ اجازت کیا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ بتا تو افضل یا میں افضل؟ کہ اللہ کے رسول بتا دوں کہ بتا اس وقت تو افضل، یہ کیفیت بھی دیکھو ہتھیلی پر ہے، کہ تو افضل یا میں افضل؟ کہ اس وقت تو میں ہی افضل ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس وقت میرے قدم ایک نبی کی ہتھیلی پہ ہے۔ میں کہوں گا بھائی کمال ہو گیا، ایک چیٹی کے قدم نبی کی ہتھیلی پہ آ جائے تو فخر و مباحات کرے جن شہزادوں کے قدم دوش رسالت پہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں انہیں بھی جینے کے کچھ اصول دیے گئے، اللہ نے ان کو بھی قانون زندگی عطا کیا ہے کہ تمہیں اس نہج سے چلنا ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے۔ بس اب ٹائم ختم ہوا، کچھ بات رہ گئی ہو انشاءاللہ کل کی مجلس میں دیکھوں گا۔ تو آپ نے محسوس کیا یہ کیسے ممکن ہے کہ چینٹی برابر کے جو جانور ہیں ان کے لیے کوئی اصول زندگی ہو، اور ہمیں اللہ نے حضرت انسان کو اشرف اعلیٰ عرفہ بنایا، ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک چینٹی اپنے اصول کی اتنی پابند ہے، ایک جانور اپنے اصول کے اتنے پابند ہیں، اور ہم اللہ میں بغاوت بلند کر رکھا، کوئی نماز سے منہ پھیر کے چل رہا ہے، کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے، سارے دن لوڈو کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، بیٹھ کے ایک سپارہ نہیں پڑھا جاتا۔ یہ کیا بھائی، کون سی رمضان کی عبادت ہو رہی ہے؟ نماز سے بغاوت، روزے سے بغاوت، یہ کیا، کس نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ لمبے پھرے مجلسوں میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر کچھ سیکھ کے نہ گئے۔ میرے دوستو اور عزیزو، آپ کو پتہ ہے
یزید سے امام حسین کی کوئی ذاتی دشمنی تو تھی نہیں، کوئی ذاتی عداوت تھی نہیں۔ ایسا یزید کیا کر رہا تھا؟ جو یزید کر رہا تھا ویسے تو اور بھی بہت سے لوگ کر رہے تھے، مگر امام کسی سے ٹکرائے نہیں، ٹکرائے یزید سے ہی کیوں ٹکرائے؟ اس لیے کہ یزید جو کام کر رہا تھا بنام اسلام کر رہا تھا، اور یہ امام کو گوارا نہیں تھا کہ چاہے میں مارا جاؤں، میرے دل کے ٹکڑے مارے جائیں، مگر اس طریقے سے میرے دانا کے دین کا جنازہ نکلے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بس چند منٹ کی زحمت، اس کے بعد سے مجلس تمام کرتا ہوں، چونکہ چلیے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا، اس میں مجلس ختم ہو جاتی ہے، مسائل مختصر پڑھوں گا، رونے کے لیے بس احساس تھے۔ اور آپ دیکھیں گے امام نے کتنی عظیم قربانی دی، کبھی ٹھنڈے دل سے سوچئے گا کس کے لیے قربانی دی۔ امام نے سماج اور معاشرہ ماحول میں کون سی بات ہے جس کو برداشت نہیں کیا، ناقابل برداشت تھی امام حسین کے لیے بات، وہ یہی تھی کہ یزید حرام محمد کو حلال اور حلال محمد کو حرام کر رہا تھا۔ اوپر سے بیعت کا مطالبہ، یہ بیعت کا مطالبہ کیوں؟ سارا عرب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہے، ایک حسین اگر بیعت نہیں کرتے تو اس میں یزید کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا تھا؟ لیکن اس ہاتھ کی قیمت کوئی پہچانے نہ پہچانے، یزید دشمن ضرور تھا مگر حسین کی ہاتھ کی قیمت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ میں نے حکومت کا جو ڈھونگ رچایا ہے یہ اسلام کے نام پہ رچایا ہے، اور جب تک کوئی اسلام کی ذمہ دار شخصیت اس حکومت کی تائید نہ کر دے، کوئی بھی اس حکومت کو اسلامی حکومت نہیں مانے گا۔ اس لیے امام سے مطالبہ بیعت میں اتنی سختیاں کی گئیں، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ چاہے میرا قبر نہ رہے، عباس نہ رہے اور نہ محمد نہ رہے، سارا گھر میرا شہید ہو جائے، لیکن میں یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کو گوارا نہیں کروں گا۔ آپ سوچئے چلیے وہ تو امام حسین تھے، وہ تو جو 72 جانثار تھے، کیا ان میں کسی نے کہا کہ مولا پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے اب تو بیعت کر لیجئے؟ کسی بچے نے بھی اگر کہا ہو تو مجھے بتائیے، کسی معصوم بچے نے بھی کہا ہو، سکینہ نے کہا کہ بابا پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ افراد کے اعتبار سے دیکھیے تو کوئی حسین ہے، کوئی عباس ہے، کوئی اکبر ہے، کوئی محمد ہے، کوئی حبیب ہے، کوئی جون ہے، کوئی مسلم بن اوسجا ہے، لیکن کردار، کیریکٹر، عزم اور حوصلے اور ہمت کے اعتبار سے کربلا میں اتنے سارے حسین اکٹھا ہو گئے تھے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ جو ایام ہیں ظاہرہ سیران کربلا سے متعلق ہیں، 2 منٹ میں مجلس تمام ہو جائے گی۔ جناب سید سجاد کا کیا عالم ہے، دنیا مریضوں کے عیادت کرتی، لیکن یہاں عیادت کیسے ہوئی؟ عیادت ایسے ہوئی، کسی نے تازیانے مارے، کسی نے بستر سینا، کسی نے کوڑے لگائے، کسی نے دورے لگائے۔ اللہ اکبر! امام سجاد کہہ دیتے کہ چلو بابا نے بیعت نہ کی، میں کی لیتا ہوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تو اپنے خاردار، مجھے کوئی موقع دکھائیے جہاں بیمار کربلا نے کہا ہو کہ اب مجھے بیعت کر لینی چاہیے، نہیں۔ رونے کے لیے احساس شرط ہے۔ گویا سید سجاد نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بتایا، یزید اپنی اوقات پہچان، جب تو میرے بندے ہاتھوں سے بیعت نہ لے سکا تو میرے بابا کے کھلے ہاتھوں سے کیا بیعت لے سکتا؟ اللہ اکبر! ماشاءاللہ آوازیں بلند ہے، پرسہ دے لیجئے، میں 2 منٹ میں مجلس تمام کرتا ہوں۔ اب عالم یہ ہے کہ اسیران کربلا کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے، آگے آگے شہداء کے سر اور پیچھے پیچھے وہ سرا بے کجاوا اور بے محمل کے ناکوں کے اوپر سوار، نہ کسی کے پیر میں جوتیاں ہیں، نہ کسی سر پہ چادر ہے۔ اس عالم میں قافلہ چل رہا ہے۔ اب جو روایتوں میں ملتا ہے وہی پڑھتا ہوں میں۔ اب ایک نیزے طویل جو خولی ملعون کے ہاتھ میں تھا، اس پر حسین غریب کا سر تھا جو مسلسل قرآن پڑھ رہا تھا۔ اچانک نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ نصب ہو گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ نیزہ زمین سے اکھڑ جائے، میں لے کے آگے بڑھوں۔ سارے اشقیاء آگے بڑھے، بہت کوشش کی مگر نیزہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا۔ اچھا یہ حسین کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ابھی میں بڑھواؤں گا، اس کا علاج میرے پاس ہے۔ لہراتا ہوا تازیہ نہ لے کے بیمار کربلا کے پاس آیا۔
کہا سید سجاد بتاؤ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ اگر نہ بتایا تو تازیانوں سے تمہاری پشت زخمی کر دوں گا۔ بیمار کربلا نے ہتھکڑیاں بیڑیاں سنبھالی، لرزتے قدموں سے نیزے کے پاس آئے، سر اٹھا کے باپ کے چہرے کو دیکھا، آواز دی بابا اب اس بیمار میں تازیانے کھانے کی دعوت نہیں ہے، میرے معلوم بابا بتا دو آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بیٹا سید سجاد، ارے میرا سر کیسے آگے بڑھ جائے؟ میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے کے پیچھے گر گئی ہے، جب تک میری بچی نہ آئے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب بچی کو ڈھونڈتی ہوئی ایک مرتبہ آگے بڑھتی رہی، اچانک ایک طرف سے بچی کے رونے کی آواز آئی، آواز کے سہارے زینب ادھر بڑھی، کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو گود میں لیے ہوئے کبھی سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے، کبھی رخساروں کو بوسے دے رہی ہے۔ جناب زینب ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، آواز دی، بی بی آپ کا شکریہ، اے بی بی آپ کو میری بچی پہ ترس آ گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک مرتبہ ان مرزبہ نے چہرے سے نقاب اگڑ دی، اے زینب کس کا شکریہ ادا کر رہی ہے؟ میں تیری ماں فاطمہ زہرا، مدینے سے کربلا سے تیرے ساتھ ساتھ ہوں، جہاں جہاں قافلہ جائے گا وہاں روتی ہوئی میں بھی جاؤں گی۔ بازادارو آپ نے مجلس سن لی، میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لی، میں یہی مجلس ختم کر دیتا، مگر ایک روایت کا ایک جملہ شبر نے کیسی سزا دی سکینہ کو سنیے۔ ارے اللہ اکبر، صاحب ریاض القدس لکھتے ہیں کہ شبر کو اس بات پہ غصہ آ گیا کیونکہ سکینہ پہلی بار نہیں گری تھی، بار بار بچی گر جاتی تھی۔ شبر نے کہا اس کا علاج میرے پاس ہے۔ ملون آگے بڑھا، اونٹ کی ننگی پشت پہ بچی کو لٹایا اور رسیوں سے جکڑ کے ایسا باندھا۔ عزادارو عرب میں آج بھی دستور ہے کہ جب وہاں اونٹوں کی ریسنگ ہوتی ہے تو چھوٹے بچے کو بیگ سے ملا کے باندھ دیتے ہیں۔ جب بچہ روتا ہے تو جتنا بچہ روتا ہے اتنا ہی تیز اونٹ بھاگتا ہے۔ اب یہاں بیگ سے لگا کے نہیں باندھا گیا، اونٹ کی پشت پہ لٹا کے باندھا گیا۔ سکینہ کے رونے سے اونٹ کی رفتار اور تیز ہو گئی، بچی تڑپ تڑپ کے آواز دے رہی تھی۔ ارے کیفیت کیا ہے رونے والوں؟ ارے اونٹ کی رگڑ سے کھالوں سے گوشت اترنے لگے، پورے پشت اونٹ کی خون سے تر ہو گئی۔ سکینہ آواز دے رہے تھے، بھیا بچا لے، ارے چچا عباس بچا لو، بابا بچا لو، مگر ہائے کون تھا جو سکینہ کو ظلم سے بچا؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، لا لعنة الله على القوم